وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو پھر کیوں نہ ہمیں درود پاک ہم کثرت سے پڑھتے بھی رہا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم وظیفہ بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، یقین جانے کہ اگر بندہ اس کو کثرت سے کرتا رہے تو کئی دکھ دور ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ بیمار ہو گیا اور بہت علاج کروایا مگر اسے شفا نہ ملی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی اس کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے پاس آئیں۔ شیخ شبلی آئے تو دیکھا کہ بیمار ہیں۔ بادشاہ بیمار ہے تو کہا فکر نہ کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی تمہیں آرام آ جائے گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے درود پاک پڑھا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسی وقت انہیں شفا عطا فرما دی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی مدینہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے کہ پہلے دن میں جب میں حضرت امام مالک بن انس کی خدمت پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے میرا نام پوچھا، پھر فرمایا اللہ اللہ، اے یحییٰ علم دین سیکھنے کی خوب کوشش کرو، تمہاری ترغیب کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ واقعہ ہم سب کی ترغیب کے لیے ہے۔ کیا شاندار واقعہ انہوں نے نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو، نئے آنے والے طالب علم کو سنایا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ ملک شام سے تمہاری عمر کا ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے آیا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا اور دوران طالب علمی ہی اسے موت آ گئی۔ میں نے اس نوجوان کے جنازے جیسا جنازہ کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ منورہ کا کوئی عالم، کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا جو اس کے جنازے پر نہ آیا۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر حضرت ربیعہ، حضرت زید بن اسلم، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یعنی ان سب علماء نے مل کر اس طالب علم دین کو قبر میں اتارا۔ جنازہ بھی اتنے لوگوں نے پڑھا، بڑے بڑے علماء بھی آئے اور ان بڑے بڑے علماء فقہاء نے اپنے ہاتھوں سے اس طالب علم دین کو قبر میں اتارا۔ اس خوش نصیب طالب علم کی وفات کے تیسرے دن ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، سبز امامہ سر پر سجایا ہے اور ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا آسمان سے اتر رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے جب یہ مقام، یہ مرتبہ دیکھا تو پوچھا کہ نوجوان یہ مقام تجھے کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو نوجوان کہتا ہے مجھے میرے علم دین نے یہاں تک پہنچایا۔ علم کا ہر وہ باب جو میں نے سیکھا تھا، اللہ پاک نے ہر باب کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک درجہ عطا فرمایا ہے۔ بس علم دین کی برکت سے مجھے درجات ملتے گئے۔ اگرچہ میں طالب علم تھا مگر میرے مولا نے اپنے فضل و کرم سے علماء کے درجے تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے انبیاء کرام کے وارثوں کے درجات بلند کرو۔ بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے جو بھی عالم دین یا طالب علم دین ہو ان سب کو ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا۔ وہ خوش نصیب طالب علم بولا میں بھی طالب علم دین تھا، بس اللہ پاک نے مجھے بلند درجات عطا فرمائے، یہاں تک کہ میرے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 درجات کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک درجہ تو وہ تھا کہ جہاں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دوسرا درجہ وہ جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے موجود ہیں۔ ان 2 درجات کے بعد
उलमाए किराम और तलबाए इल्म दीन का दर्जा है। तालिब इल्म दीन ने अल्लाह करीम की मजीद इनायात का जिक्र करते हुए फरमाया, कहते हैं जब मैं उलमाए किराम वाले दर्जे में पहुंचा तो वहां मौजूद उलमाए किराम ने मेरा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। फिर अल्लाह पाक ने हमें खुशखबरी देते हुए फरमाया, ऐ गुरोह उलमा, ये मेरी जन्नत है, ये मैंने तुम्हें अता की, ये मेरी रिजा है। बेशक मैं तुमसे राजी हुआ, मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे, और जिसकी तुम शफाअत करोगे मैं तुम्हारी शफाअत कबूल फरमाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ख़ास तौर पे वो इस्लामी भाई जो माशाअल्लाह तालिब इल्म दीन है। इल्म दीन ये बहुत बड़ी नेमत है और ये नसीब वालों का हिस्सा है, और इस कदर फ़ज़ाइल हैं। और ये जो फ़ज़ाइल आपने सुने ना, हज़रत अल्लामा इब्न बत्ताल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये ईमान अफरोज़ वाक़या लिखने के बाद फरमाते हैं कि ये फ़ज़ाइल उनके लिए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए इल्म दीन सीखें और अपने इल्म पर अमल भी करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हमें आलिम बाअमल बना दे, इल्म सीखने का शौक़ भी अता फरमाए और सीख ले तो उस पर अमल करने का जज्बा भी नसीब फरमाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद पे क्या फरमाता है, उलमाए किराम सुबहान अल्लाह, आज हमें बाज़ औक़ात कदर नहीं होती है, मगर आलिम दीन की जो फजीलत कुरान और हदीस में बयान हुई है, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। सहाबी रसूल सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि उलमाए किराम आम मोमिनीन से 700 दर्जे बुलंद होंगे और उनके हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की दूरी होगी, 500 साल का डिस्टेंस होगा। ये उलमाए किराम का मकाम इंशाअल्लाह जन्नत में होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर क्यों ना हम अपने अंदर भी शौक़ पैदा करें कि हम उलमाए या तो खुद आलिम दीन बन जाएं या अपने बच्चों को उलमा बनाएं, या अपनी दोस्ती, अपना राब्ता, अपनी बैठक जो है वो उलमाए किराम के साथ रखें, उनसे इल्म दीन हासिल करते रहें, उनसे सवालात करते रहें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत मौलाना नकी अली खान जो सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के वालिद गिरामी हैं, क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं, अल इल्मु बाबुल्लाहिल अक़रब। आप कहते हैं कि उलमा फरमाते हैं इल्म अल्लाह पाक की बारगाह तक पहुंचने का सबसे करीब तरीन दरवाजा है। अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है ना, द नियरेस्ट डोर, करीब तरीन दरवाजा जो है वो इल्म है। और आप फरमाते हैं जहालत तुम्हारे और अल्लाह पाक के दरमियान सबसे बड़ा हिजाब यानी पर्दा है। अल्लाह के करीब होना है तो इल्म सीखना है, इल्म वालों को कुर्ब इलाही नसीब होता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमें ये समझना है। अच्छा, एक हदीस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व इन्ना तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहू कुल्लु शैइन हत्तल हितानु फिल बहर। सुभान अल्लाह, नबी ये पाक फरमाते इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है और तालिब इल्म दीन के लिए हर चीज, यहां तक कि समुंदर में मछलियां भी मगफिरत की दुआ करती हैं। जरा सोचिए तो सही कि अगर तालिब इल्म दीन अपने कामों में मशगूल होता है, इल्म सीखता है, दीनी किताबें पढ़ता है, कुरानी आयात या हदीसें याद कर रहा होता है, दुनिया की हर चीज यहां तक कि समुंदर की मछलियां भी उसके लिए दुआएं मगफिरत कर रही होती हैं। ये कैसी खुशनसीबी की बात है। क्या पूरे 24 घंटे में हमारा कोई शेड्यूल है ऐसा? यार ये वाला आधा घंटा मैं भी तालिब इल्म दीन बन जाता हूँ, मैं भी कुरान पढ़ रहा होता हूँ, मैं भी हदीस सीख रहा होता हूँ, मैं भी कुछ याद कर रहा होता हूँ, मैं भी कुछ मसाइल। ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा किसी मदरसे में ही दाखिला ले। अच्छी बात तो यही है कि बाकायदा जामियातुल मदीना में किसी दरसे निज़ामी के आशिकान रसूल के इदारे में दाखिला लेकर पूरा इल्म हासिल करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो रूटीन ऐसी होना कि मेरा ये वाला वक्त फकत तलब इल्म में सर्फ हो रहा है, ये टाइम में इल्म दीन सीख रहा हूं। इतने फजाइल, आप जरा सोचिए तो सही कि कुरान और हदीस में अगर सिर्फ फजाइल आलिम दीन और तलबा के फजाइल ही सुनते जाएं तो न जाने कितने दिन हमें दरकार हो जाए। जब इतने फजाइल हैं तो इस कैटेगरी में हम शामिल होने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हाँ, अब यहाँ एक और बड़ी अहम बात है जो बाज़ औक़ात मिस इंटरप्रिटेट की जाती है कि भाई इल्म सीखना तो बड़ा ज़रूरी है, चाहे चीन तक जाना पड़े। हमने स्कूल कॉलेजेस की भी दीवारों पर ही लिखा हुआ देखा। तो आज थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, समझ लीजिए कि कौन सा इल्म सीखना ज़रूरी है जिसके फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में आए हैं। तो याद रखिए, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं इस हदीस पाक से
اسکول کالج کی مروجہ دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری علم دین مراد ہے. جو دینی علم ہے نا یہ مراد ہے. لہذا سب سے پہلے ہمیں اسلامی عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے. اس کے بعد نماز کے فرائض، شرائط اور وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں، مفسدات، یہ سیکھنا ضروری ہے. پھر رمضان المبارک کی اگر تشریف آوری ہو تو جس پر روزے فرض ہیں اس کو روزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر زکوٰۃ کے ضروری مسائل کا علم سیکھنا ضروری ہے. اس طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے، تجارت کرنا چاہے تو تجارت کے، خریداری کرنا چاہے تو خریداری کے، نوکری کرنا چاہے تو نوکر کے لیے اجارے کے مسائل، جس کو نوکر رکھنا ہے اس کو بھی اجارے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. غرض ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. یہ وہ علوم ہیں جو سیکھنا ضروری ہے. جو نہیں سیکھتا اور دیگر کاموں میں مصروف رہتا ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے. مگر آج ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ فرض علوم مجھے سیکھنا ضروری ہے. بلکہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کو کہ آج سے کچھ برسوں پہلے لفظ فرض علوم ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ فرض علوم بھی کوئی علوم ہے. یہ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والے بار بار اپنے بیانات میں، بلکہ پھر تو فرض علوم کورس کروائے گئے. اب تو ماشاءاللہ فرض علوم کے متعلق کتابیں لکھ کر دے دی گئی کہ کم از کم یہ کتاب پوری پڑھ لیں. آپ کے ذمے جو فرض علوم ہے امید ہے کہ بہت سارے آپ کے یہاں سے مل جائیں گے. لیکن اس کا شوق ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر ایک کے لیے حلال و حرام کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. اچھا، پھر کچھ مسائل وہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، باطنی معاملات ہیں، یعنی باطنی فرائض، مثلا عاجزی، اخلاص، توکل، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سیکھنا ہوگا. پھر باطنی گناہ ہیں، تکبر ہے، ریاکاری ہے، بدگمانی ہے، بغض و کینہ ہے، ان سے کیسے بچنا ہے اس کا علم سیکھنا ضروری ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی اس کی تفصیل ہے کہ وہ علوم، مطلب ایسا نہیں کہ وہ ٹھیک ہے میں نے درس نظامی میں داخلہ نہیں لیا، میں عالم دین بننے نہیں جا رہا، لیکن ایٹ لیسٹ جن علوم کا بھی میں نام لے رہا ہوں نا یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے. اب اس کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے، حالانکہ اس کو نہیں سیکھیں گے تو کہیں گناہگار نہ ہوں. اچھا، نارملی ہماری لائف کیسے گزر رہی ہے؟ اسکول میں جانا ہی جانا ہے، کالج میں جانا ہے، پھر یونیورسٹی میں جانا ہے، بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے. تو آج تھوڑا سا غور سے سمجھ لیجئے کہ دنیاوی علوم سیکھنے کی کہاں تک اجازت ہے. ہم دعوت اسلامی والے دنیاوی علوم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آج پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری شریعت ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے، کون کون سے علوم ہم دنیاوی طور پر سیکھ سکتے ہیں اور کس علوم کو ہم نہیں سیکھ سکتے. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ بے شک دنیاوی علم سیکھنے کے لیے دنیاوی طور پر فائدے بھی ہیں اور دنیاوی علم سیکھنے کو مطلقاً ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا. البتہ دنیاوی علم سیکھنے کی کچھ شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا ضروری ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں وہ علوم جن میں کفریات کی تعلیم ہو ان کا پڑھنا حرام ہے. ہاں، جائز علوم جس میں اسلامی عقائد اور تعلیمات کے خلاف باتیں نہ ہوں وہ علوم جائز، نوکری کے لیے سیکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ کچھ علوم سیکھتے ہیں تو کئی جگہوں پر جاب ملتی ہے. فرمایا جبکہ اس میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ دین کا علم نہ سیکھ پائے. بڑا اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ دنیاوی تعلیم جو فرض علم دین سیکھنے سے باز رکھے وہ حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے دنیاوی تعلیم پڑھنی بھی ہے، جائز تعلیم پڑھنی بھی ہے، اس سے پہلے آپ کو جو فرض علوم ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے. علم دین کی بنیادی باتیں سیکھے پھر تو دنیاوی علوم کی طرف جائے. اسکول تو پھر ٹیوشن تو پھر کالج تو یونیورسٹی تو جناب اس کے کورسز، ٹیوشن سینٹر، سب کے لیے ٹائم ہے. اگر اتنی بڑی ڈگری ہولڈر والے سے پوچھو کہ بھائی نماز کے مسائل پتہ ہیں تو وہ بھی نہیں پتا ہوتے، بیسکس آف اسلام نہیں پتا ہوتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین سے اتنا دور رہنا یہ اچھا نہیں ہے. اور پھر سبحان اللہ جو طالب علم دین بن جاتا ہے، جو پھر آگے جا کے عالم دین بن جاتا ہے، کیا فضائل ہیں اس کے. سنیے، حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا. اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی اے ابو درداء مجھے معلوم ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. حضرت ابو درداء سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں مدینہ منورہ سے دمشق یعنی مدینہ منورہ سے سیریا کا ٹریول کر کے